السلام علیکم، امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک شاید آپ مجھ سے آج اختلاف بھی کریں میرے پوائنٹ آف ویو سے، تو میں اگر غلط ہوتا ہوں تو مجھے آپ ضرور پلیز گائیڈ کیجیے گا، یہ میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہوگی۔ ایکچولی آج جمعہ کی نماز سے پہلے میں ایک علامہ صاحب کا بیان سن رہا تھا، تو اس میں وہ فرما رہے تھے، وہ بیسیکلی بیوی کے جو فرائض ہیں خاوند کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے شوہر کے حوالے سے، ان پہ وہ بات کر رہے تھے۔ اور وہ بات کر رہے تھے کہ جب بھی شوہر کی نظر بیوی پہ پڑے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ مسکرا کے شوہر کو دیکھے، شوہر کو ویلکم کرے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو ویسے تو دیٹس گڈ، لیکن جو میں پوائنٹ ادھر رکھنا چاہ رہا ہوں، یا مجھے جو تھاٹس کلک ہو رہی تھی، تو وہ میں نے چاہا کہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں۔ مجھے لگتا ہے اس وقت ہماری جو سوسائٹی ہے نا، وہ غیر متوازن ہے، کوئی امبیلنس جو ہو جاتی ہیں نا چیزیں، اس طرح سوسائٹیز میں ہماری جو تھاٹس ہیں یا ہمارے جو کانسیپٹ ہیں، وہ بھی بیلنس وے میں سوسائٹی میں ہم پراپوگیٹ یا کنوے نہیں کر پا رہے۔ جیسے فار ایگزامپل میری دانست میں جب بھی یعنی بیوی کے فرائض کی بات ہو، تو اسی ویڈیو میں، اسی خطاب میں جو شوہر ہے اس کے فرائض پر بھی بات ہونی چاہیے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی ایک پورا گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، یا اس سے بھی زیادہ، یا ایون تھوڑی لینتھ کے ساتھ آدھے گھنٹے کا اگر کسی نے خطاب کرنا ہے یا کانسیپٹ کے کنوے کرنا ہے، تو وہ جسٹ بیوی کے فرائض پر بات کرے گا، اور وہی چیزیں وائرل ہوتی ہیں جب، تو اس چیز کا جو دوسرا رخ ہے وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتا۔ یا اگر کسی نے شوہر کے فرائض پہ بات کرنی ہے تو وہ شوہر کے فرائض پر ہی بات کرتا چلا جائے گا اسی ویڈیو میں یا اسی نشست میں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس طرح ہماری جو سوسائٹی ہے نا، وہ غیر جو ایک متوازن قسم کے رویے ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جو بیوی کے فرائض، جو شوہر، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، بیوی کے فرائض پہ جب خطاب سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اوور کانشیس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بیوی کو ایسا کرنا ہی چاہیے، کرنا ہی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو شعور کی سطح ہے وہ کہاں کس لیول کی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے یہ جو کانسیپٹ ہوتے ہیں نا اس ٹائپ کے، بیسیکلی جس میں کمپیریزن کرنا ہے، یہ ہمیں کولیکٹیولی معاشرے میں کنوے کرنے چاہیے ایٹ دی سیم ٹائم۔ اس سے ایک جو رویوں میں ایک جو بیلنس ایک جو سچویشن ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، اور پراپر اس سے ایک کمپلیٹ قسم کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ فارم ہوتی ہے۔ اسی طرح فار ایگزامپل آپ دیکھیں جس طرح ہماری سوسائٹی، اور اس کے علاوہ بہت سے تو ایسے کانسیپٹ ہے جس کے دوسرے حصوں پہ بات ہی نہیں کی جاتی۔ جیسے ایک بہت بڑا ایک بات ہے، جیسے ماں کی شان ہر عالم دین بیان کرتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ ماشاءاللہ ماں کی شان ہے بھی بہت زیادہ ہے۔ بہت سی احادیث بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی شان کو زیادہ قرار دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ باپ کی شان ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ معاشرے میں ذرا علماء کرام اپنی مساجد، اپنی دیگر جو شوز ہیں، جو جہاں پہ ٹاک ہوتی ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ 90% جو ٹاک ہے وہ ماں کی شان پہ ہو رہی ہے، باپ بیچارے کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بھی جو نا وہ معاشرے کو غیر جو توازن ہے معاشرے کا، تو اس میں معاشرے کو امبیلنس کرنے میں ایک اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ کانسیپٹ ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو بیان ہے، انداز ہے جو، یا اس کی جو ٹائمنگ ہے، اور اس کو جو حکمت کے ساتھ جو کنوے کرنے کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اسلام میں، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، حکمت کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے یہ چیزیں ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں کنوے کرنی چاہیے۔ اسی طرح جیسے فار ایگزامپل پیرنٹس کی بات کی جاتی ہے، والدین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، تو مساجد میں ایٹ لیسٹ میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ بچوں کے حقوق پہ بھی بات کی جائے۔ تو سوسائٹی ہماری ساری کی ساری وہ اوور کانشیس، بہت زیادہ کانشیس ہو گئے پیرنٹس کے حوالے سے۔ یہ ایک حساب سے اچھی بات بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے جو حقوق ہیں، جو والدین کے فرائض ہیں، اس پر بات ہی نہیں کی جاتی، یا بہت کم بات کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے جو بچیاں بیچارے وہ اگنور ہو جاتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ سفر کرتی ہے۔ ایون کچھ کیسز تو ایسے میں نے دیکھے ہیں
کہ والدین میں آپس میں کوئی کلیش ہوتی ہے جس کا افیکٹ جو ہے وہ ان کے بچوں پہ، ان کے بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، ان کی جو ابیلٹیز ہوتی ہے، اور چونکہ وہ گرومنگ جو نا پوزیشن میں ہوتے ہیں، لیول میں ہوتے ہیں، فیز میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو نا گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ گرومنگ لیول پر ہی یا ارتقائی فیز میں ہی وہ اتنا برا اس پہ افیکٹ پڑتا ہے کہ وہ بیچارے بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کی پرسنالٹی اس طرح پنپ ہی نہیں پاتی، ان کی شخصیت میں ساری عمر اس طرح نکھار ہی نہیں آیا جاتا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں پیرنٹس کے حقوق پہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ضرور بضرور جو بچوں کے حقوق ہے اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ اسی طرح استاد کے حقوق پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ یا شاگرد کو یہ کرنا چاہیے، شاگرد کو یہ کرنا چاہیے، شاگرد کو یہ کرنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی شاگرد کو یہ ساری کی ساری چیزیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسکالرز ہیں انہیں جو اسٹوڈنٹس کے جو حقوق ہیں، اسٹوڈنٹس جو جس اساتذہ کرام کو کس طرح اسٹوڈنٹس کو ٹیکل کرنا چاہیے، یہ دونوں سبجیکٹس پر بات ہونی چاہیے۔ میرا کسی وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی جو بیانی ہے اس سے اختلاف نہیں ہے، میرا جو اختلاف ہے وہ جو وہ انداز سے ہے، وہ حکمت سے، یعنی ایک ہی پہلو کو آپ اجاگر کرتے چلے جائیں گے، دوسرا پہلو جو ہوگا وہ کبھی نکھر کے سامنے نہیں آئے گا۔ جب وہ ایک پہلو دبا رہے گا اور ایک پہلو بہت اوپر چلا جائے گا تو یہ جو سچویشن ہوتی ہے یہ سوسائٹی میں جو نا سوسائٹی کو امبیلنس کر دیتی ہے، یہ رویوں کو ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں پر حق، ایک دوسرے کے حق مارنے کا جو کلچر ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بدقسمتی سے یعنی ایک تو سوسائٹی، خاندان، مذہب میں بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، جیسے فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں، جو مریدین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پیر اور ایک ہوتا ہے مرید۔ جو مرید ہوتے ہیں انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یار بھائی پیر صاحب کے یہ پروٹوکول ہے، پیر صاحب کے یہ پروٹوکول ہیں، ٹھیک ہے، پیر صاحب کے آپ کے اوپر یہ حقوق ہیں، لیکن پیر کو کبھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بھائی یہ مریدین ہیں، ان کے یہ حقوق ہے جو آپ نے ہر حال میں جو نا اس کو کنوے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ ہر شخص سے اس کی اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو اسلامی کانسیپٹ ہیں، جو بالخصوص جو سوسائٹی سے ریلیونٹ ہے، ان کانسیپٹ کو حکمت کے بغیر یا ان کانسیپٹ کو ہمارے جو اسکالرس ہیں، ہمارے جو ایسے انٹلیکچوئلز ہیں، انہیں اس بات پہ بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے کہ یار جو بات کنوے ہو رہی ہے اس بات کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے یہ ایفیکٹ صرف ایک سائیڈ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور دوسری سائیڈ کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ تھا، میں نے چاہا کہ آپ دوستوں سے میں شیئر کروں۔ یہ بڑے اچھے کانسیپٹ ہیں، خواتین کی بہت زیادہ عزت ہے، مرد حضرات کی، اساتذہ کی، اور ساری کی ساری چیزیں جو میں نے عرض کی، لیکن میرا صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایک بیلنس وے میں سوسائٹی میں جائیں، تاکہ بے شک جو نا وہی بے شک کیا 100% یہ ایز پر سٹینڈرڈ جو اسلام نے ہمیں دیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نا وہ سونپے، انہی سٹینڈرڈز کے مطابق یہ ہونی چاہیے۔ لیکن یعنی جیسے پریورٹی والدہ ہے تو باپ سیکنڈ پریورٹی کے طور پہ ضرور جو نا وہ ساتھ مینشن ہونا چاہیے، اور ایک ہی وقت میں مینشن ہونا چاہیے، تاکہ دونوں چیزیں، جیسے ماں جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو باپ جو ہیں وہ جنت کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دونوں باتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح استاد کا ہے اسی طرح شاگرد کا پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح پیر کا پروٹوکول ہے اسی طرح مرید کا پروٹوکول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ، جس طرح بیوی کا پروٹوکول ہے اسی طرح شوہر کا پروٹوکول ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جو نا بڑی حکمت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ سوسائٹی میں ایک بڑی